مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے AIA دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا سوال ہے پہلا کہ میت کے گھر میں ہوتے ہوئے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے قریب قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں یہ ہے کہ پتہ ہو یہ بات کہ جو میت میں اگر ہلکی پھلکی ناپاکی ہے تو نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں، میں نے ابھی بات کہی کہ سب سے پہلے غسل دیں، پھر غسل دینے کے بعد ہی اس کے پاس آس پاس بیٹھی قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن ایک معزز پاک کتاب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد ہی پڑھا جائے۔ اور اگر مثال کے طور پر کوئی غسل دے رہا ہو باہر، اسی یعنی یہاں پہ ہی غسل دیا جا رہا ہو اور یہیں پہ بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ دوسرے کمرے میں پڑھ رہا ہو تو کوئی بات الگ ہے، لیکن اسی کمرے میں بیٹھ کے پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ ٹیچرز ڈے منانا کیسا ہے؟ دیکھیے، استادوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا اور ان کو عزت دینا، اس میں شریعت میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہے ناجائز ہے، بلکہ یہ کام اوکے ہے، بشرط یہ کہ گانے نہ بجیں، کوئی خلاف شریعت اس میں کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے استاد کے احترام میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا عورتوں کا مسجد میں داخل ہونا منع ہے، ناجائز ہے؟ نہیں، یہ بات سمجھ لیجئے کہ عورتوں کا مسجد میں داخل ہونا بہرحال کسی بھی صورت میں ناجائز نہیں ہے، ہاں لیکن ان کے لیے اور اہتمام ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے آنے سے مسجد میں ایسا نہیں ہے کہ جس جماعت خانے میں مرد پڑھیں اس جماعت خانے میں عورتیں پڑھیں گی تو اس سے فتنہ پھیلے گا، تو ان کے لیے جگہ الگ اور ان کا طریقہ الگ ہوگا، اور جب وہ اپنے ایام میں ہوں گی تو مسجد میں داخل ہونا ان کے لیے بالکل ناجائز ہے۔ اگر کسی کپڑوں پر الگ الگ جگہ ناپاکی لگی ہو اور وہ ملا کر ایک درہم کے بقدر یعنی ایک بڑا سکہ ہو جائے تو کیا اس کی شکل ہے؟ دیکھیے، اگر ایک یعنی سمجھ لیجئے آج کل تو مطلب کم سے کم ایک درہم کی مقدار ہی سمجھ لیجئے کہ جو پرانے زمانے کا ایک بڑا روپیہ تھا اس کے بقدر، یعنی کہ سمجھ لیجئے اگر ہم اس کی بات کریں تو 3 سے 4 سینٹی میٹر کے برابر، میں صاحب یہاں بھی نقطہ لگا ہوا ہے، یہاں بھی نقطہ لگا ہوا ہے، یہاں بھی نقطہ لگا ہوا ہے، 3 سے 4 سینٹی میٹر کے برابر اگر ایک سرکل مان لیں، اس کے برابر نجاست ہو گئی اکٹھی تو اس کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی، لیکن اس سے کم ہے تو گنجائش ہو جاتی ہے۔ لیکن بلا وجہ نجاست کے کپڑوں میں نماز پڑھنا، کیا وجہ ہے نماز پڑھنے کی؟ کپڑے بدل کے نماز پڑھیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ہماری طرف سے نکاح اور شادی کے موقع پر ہم جو لڑکے کے گلے میں سونے کا ہار پہناتے ہیں جس لوگ کو پہناوی کہتے ہیں، سنا ہے کہ یہ لڑکوں کے لیے ناجائز ہے، تو بالکل ناجائز ہے۔ لڑکوں کے لیے سونا پہننا ناجائز ہے، سلور پہننا ناجائز ہے۔ سلور کو بھی ایک مقدار میں پرمیشن اجازت دی جاتی ہے جو کہ انگوٹھی کی شکل میں پہنا جا سکے۔ اس کے علاوہ سونا پہننا مردوں کے لیے 100% حرام ہے، جو لوگ پہنتے ہیں وہ ذمہ دار خود ہیں اس گناہ کے۔ والدین کی اجازت کے بغیر دینی تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، والدین کی اجازت کے بغیر ایسی دینی تعلیم حاصل کرنا جس کے اندر آپ اسلام کے فرائض کو جاننا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی مثال کے طور پر کوئی آدمی والدین کی اجازت کے بغیر حافظ بننا ہے یا کوئی کر رہا ہے تو اس میں والدین سے اجازت لے کر ہی کام کرے، زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اور ہمیں آپ کو عمل کی توفیق دے۔